اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مختلف مجالس کے اندر مختلف کتابوں کے اندر مختلف مشائخ کے پاس علماء کرام کی صحبت اور مجالس کے اندر آپ نے ذکر اللہ کے فوائد کو بارہا پڑھا اور سنا ہوگا کہ ذکر اللہ کی وجہ سے انسان کو یہ نعمت ملتی ہے، ذکر الہی کیا جائے تو اس مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت پوری مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، حتیٰ کہ ذکر کرنے والے جب مجلس سے اٹھتے ہیں تو آپ نے بارہا یہ فضیلت سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجلس کے اندر بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں سالکین ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ محسوس نہیں ہوتے، ذکر کے اثرات زندگی کے اوپر مرتب نظر نہیں آتے، ذکر الہی کرتے ہیں لیکن زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ذکر الہی کرتے ہیں عقیدہ جہاں پہلے تھا عقیدہ وہیں رہتا ہے۔ بعض مرتبہ سالکین کو دیکھا گیا، ان کے بارے میں سنا گیا، مشائخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہفتہ وار ماہانہ سالانہ پروگرام اجتماعات کے اندر شرکت کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے حوالے سے وہ زیرو ثابت ہوتے ہیں۔ زبان کے اندر جو سختی تعلق بنانے سے پہلے تھی وہ سختی اب بھی برقرار ہے، غصہ تعلق بنانے سے پہلے جیسے تھا وہ غصہ اب بھی ویسے برقرار ہے، لوگوں کے ساتھ جو لڑنا جھگڑنا تھا تعلق بنانے کے بعد مجالس کے اندر آنے کے باوجود بھی وہ چیز انسان کے اندر سے ختم نہیں ہوئی، تو لگتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر ذکر کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج کی دنیا میں آج کے دور کے اندر انسان کے اوپر ذکر الہی کے اثرات نظر کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ذکر الہی بے اثر کیوں ہو چکا ہے؟ حالانکہ اللہ کے ذکر کے اندر تو تاثیر پائی جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے اندر تو اثر پایا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، ایک کافر مشرک کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے مسلمانوں کے پیغمبر کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ اسی نیت اور سوچ کے ساتھ وہ درخت کے قریب آیا، تلوار کو اتارا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کھڑے ہو کے کہا، میں یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک آنکھیں کھولی، آپ نے کافر کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبا چوڑا ذکر نہیں کیا، آپ نے کوئی مکمل ایک تسبیح کا اہتمام نہیں کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک مرتبہ اللہ کہا، جو ہی ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا، اس اللہ کا نام لینے کی وجہ سے کافر کے اوپر اتنا
زبردست اور بہترین اثر پڑا، وہ تلوار اس کافر کے ہاتھ سے نیچے زمین پہ گر جاتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کے فرمایا بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ کافر مشرک کہنے لگا آپ تو اخلاقیات کا درس دینے والے ہیں، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، معافی کا درس دینے والے، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اپنی عاجزی پیش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا محمد نے تجھے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اس کافر کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں ایک مجرم کو لایا گیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کے فرمایا کہ اسے کوڑے مارو۔ جو ہی جلاد نے کوڑا مارا تو اس مجرم نے فوراً کہا سبحان اللہ و بحمدی۔ حضرت ابو دردہ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ جلاد نے پھر کوڑا مارا تو مجرم نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو دردہ پھر مسکرا پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجرم کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا امیر المؤمنین یہ بندہ مار کھا رہا ہے، اپنے جرم کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان کے اوپر اللہ کا ذکر تھا، میں اس وجہ سے مسکرا پڑا، اور جو ہی آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا تو میں نے اس بندے کے اوپر ذکر کا اثر دیکھ لیا کہ آپ نے ذکر کی وجہ سے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو ذکر کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر ذکر کے اثرات نہیں ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوگی یا چند وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے ہمیں ذکر کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی پہلی وجہ عدم محبت ہے، یعنی ذکر کے ساتھ ایک سالک کو جو محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے وہ آج کے دور کے اندر سالکین کے اندر نظر نہیں آتا۔ جب انسان ذکر الہی کرتے وقت توجہ، ذوق و شوق، لگن اور پیار کے ساتھ نہیں کرتا تو اس ذکر کے ثمرات اور اثرات انسان سے چلے جاتے ہیں، انسان گویا کہ ذکر کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب ذکر الہی کے اندر محبت کیا ہوتی ہے؟ انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت کیسے کر سکتا ہے؟ جب بھی انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرے تو پورے اہتمام، انہماک، توجہ اور ذوق و شوق کے ساتھ ذکر کرے، طہارت کا اہتمام کرے، ذکر کے جو آداب ہوتے ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، سالک جب بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرے تو سالک کے دل و دماغ کے اوپر یہ تصور چھا جانا چاہیے کہ وہ اس وقت دنیا کا عظیم الشان کام کر رہا ہے۔ جب کسی سالک کے دل و دماغ کے اوپر یہ بات چھا جاتی ہے کہ میں اس وقت دنیا کا عظیم الشان کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے ذکر کی محبت عطا کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ سالکین ذکر کو معمولی سمجھتے ہیں، کم درجے کی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن عظیم الشان کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت نے ذکر کو عظیم الشان کہا، ذکر کے بارے میں اکبر کا لفظ استعمال کیا۔ میرے اللہ نے 21ویں پارے کے ابتدا کے اندر فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا، ایک تو اللہ نے تلاوت قرآن کا حکم دیا اور دوسرا میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ اللہ نے نماز کی اہمیت اور افادیت بتلا دی کہ جب کوئی بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے بندہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور آخر کے اندر میرے اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات اکبر ہے، آذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی
ہوتی ہے تو اذان دینے والا کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ اکبر ہے۔ اسی طرح جب میرے اللہ نے قرآن کے اندر اپنے ذکر کا ذکر کیا تو اللہ نے اس موقع پہ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جس طرح اللہ کی ذات اکبر ہے اسی طرح اللہ کا ذکر اکبر بہت بڑی چیز ہے۔ تو سالک ذکر کو معمولی نہ سمجھے، سالک ذکر کو ہلکا نہ سمجھے، ذکر کو عظیم الشان کام سمجھے تو انسان کو ذکر کے ساتھ محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ذکر الہی کے ساتھ محبت یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرے تو اس وقت انسان اللہ کے تخلیقی کمالات کو اپنے سامنے رکھے۔ انسان محبت کا مرکز صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات کو سمجھے۔ انسان سب سے زیادہ جو محبت کرے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کرے۔ میرے اللہ نے اسی کو قرآن عظیم الشان کے اندر بیان کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ جب انسان کو ذکر کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو ذکر الہی کے ساتھ محبت کی وجہ سے انسان کو محبت الہی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ جب تک ہمیں ذکر کے ساتھ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین کے اندر ذکر کی محبت پائی جاتی ہے۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھچرا والے عشاء کی نماز کے بعد مراقبہ مریدین کے درمیان شروع کرواتے، حتیٰ کہ مراقبہ کرتے کرتے پوری رات گزار دیتے، تہجد کا وقت شروع ہو جاتا۔ سالکین چند گھنٹے ذکر کرنے کے بعد بستروں کی طرف چلے جاتے، لیکن حضرت پوری رات مراقبہ کیا کرتے تھے، پوری رات اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ تہجد کا وقت شروع ہوتا تو تہجد کے نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی محبت عطا فرمائی تھی۔ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض مرتبہ بغیر کسی حرکت کے اپنی حالت کو تبدیل کیے بغیر ایک مجلس کے اندر ایک نشست کے اندر 3 گھنٹے کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ ہم سے تو چند منٹ کا مراقبہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چند منٹ کا ذکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، چند منٹ کے لیے استغفار پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، چند منٹ کے لیے درود شریف پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، یومیہ جو تلاوت ہوتی ہے تلاوت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان روزانہ کے اعمال کا اہتمام نہیں کر سکتا تو اسے ذکر کی محبت نہیں مل سکتی۔ جب ذکر کی محبت نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نہیں مل سکے گی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک عجیب محبت ہو چکی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی بندہ صرف اللہ کہتا تو ان کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت تھی وہ محبت جوش مارنا شروع کر دیتی۔ آپ جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے، یہ حضرت کی کرامت تھی، جو ہی ہاتھ ڈالتے تو گڑ کی ڈلی نکلتی، وہ گڑ کی ڈلی نکال کے اس بندے کے منہ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ اللہ کا نام صرف اس وجہ سے لیتے ہیں کہ کھانے کے لیے میٹھی چیز مل جائے گی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے سامنے میرے محبوب کا کوئی نام لے گا تو میں اس کے منہ کو مٹھاس کے ساتھ بھر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہی آتا ہے کہ انہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک محبت ہو چکی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل کے اندر بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، ان الفاظ کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائی آپ نے میرے رب کا نام لیا، میرے رب کا ذکر کیا، یہ ذکر ایک مرتبہ پھر کر لو۔ وہ شخص کہنے لگا جو اصل کے اندر فرشتہ تھا لیکن انسانی شکل میں آیا تھا کہ ابراہیم اگر میں دوبارہ آپ کے سامنے رب کا ذکر کروں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بکریوں کا آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ اس نے اللہ کی تعریف کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو عشق الہی کی آگ تھی وہ بھڑک اٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر میرے مولا کا نام لے لو، ایک مرتبہ پھر میرے اللہ کا ذکر کر لو۔ اس نے کہا ابراہیم اگر میں آپ کے رب کا نام لوں تو کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا بکریوں کا ریوڑ آپ کو دے دوں گا۔ اس شخص نے اللہ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا کہ میرے رب کی تعریف کرو، میرے رب کا نام لو، میرے رب کا ذکر کرو۔ کہنے لگا ابراہیم اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے بکری بھی نہیں ہے، کوئی مال بھی نظر نہیں آتا، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو بکریاں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت پڑے گی، میں آپ کی بکریاں چرا دیا کروں گا، بس آپ ایک مرتبہ میرے سامنے اللہ کا ذکر کر لیں۔ تو یہ ذکر کی محبت اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا کی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی گراؤنڈ سے گزر رہے تھے تو بچوں نے دیوانہ مجنون سمجھ کے آپ کو کنکر مارنے شروع کر دیے۔ ایک بندہ قریب آیا، بچوں کو منع کیا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بچے واپس چلے گئے۔ جب یہ بندہ حضرت شبلی کے قریب ہوا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا، وہ گرتے ہی اللہ کا لفظ بن جاتا۔ گویا کہ اللہ نے ان کی رگ رگ کے اندر اپنی محبت کو پیدا کر دیا تھا۔ تو جب تک ہمیں اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کے ساتھ محبت کریں، ذکر کے ساتھ پیار کریں۔ جب بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو انسان کبھی اس کا نام لیتا ہے، کبھی اس کے پاس بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، کبھی اس کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کر دیتا ہے۔ ہمیں ذکر کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں۔ صبح کے وقت اللہ کا ذکر کریں، دوپہر کے وقت اللہ کا ذکر کریں، شام کے وقت اللہ کا ذکر کریں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز کے بعد ذکر کا حکم دیا، بلکہ آپ علیہ السلام نماز کے بعد خود ذکر کیا کرتے تھے۔ جب میرے محبوب دوسری جانب سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو اللہ کے نبی ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفار پڑھ کر اپنی امت کو تعلیم یہ دے دی کہ جب میں پیغمبر ہو کے ہر نماز کے بعد ذکر کرتا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام رات کو سونے کے لیے بستر پہ تشریف لاتے تو استغفار پڑھتے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ذکر سے محبت عطا کی ہوئی تھی۔ تو ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی پہلی وجہ عدم محبت، یعنی ذکر سے محبت کا نہ ہونا۔ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی دوسری وجہ عدم کثرت، یعنی ذکر کا کثرت کے ساتھ نہ ہونا، ذکر کثیر نہ ہونا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ نے ذکر کثیر کا حکم دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر انسان ان تینوں حالتوں کے اندر اپنے رب کو یاد کر لے تو وہ ذکر کثیر کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر اسی کو بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ لوگ کھڑے ہونے کی حالت میں رب کو یاد کرتے ہیں، بیٹھنے کی حالت میں رب کو یاد کرتے ہیں، لیٹنے کی حالت میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ گویا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اور ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر یہ جو 5 معمولات کے اندر ایک معمول وقوف قلبی کا بتایا جاتا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے ہر وقت دل کے اندر اللہ کا دھیان رکھے۔ جب انسان ہر وقت اللہ کا دھیان رکھتا ہے تو یہ بھی ذکر کرنے والوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر مختلف عبادات کا حکم دیا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، حج کا حکم دیا۔
مختلف عبادات کا حکم دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ تم نے یہ عبادت اس طریقے سے کرنی ہے۔ اب اللہ نے مختلف عبادات کا حکم دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کے بارے میں سوائے ایک عبادت کے تمام عبادات کے بارے میں فرمایا کہ تم نے یہ عبادت اتنی کرنی ہے، روزے اتنے رکھنے ہیں، زکوٰۃ اتنی ادا کرنی ہے، حج زندگی کے اندر ایک مرتبہ کرنا ہے۔ لیکن جب اپنے ذکر کی باری آتی ہے تو میرے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ذکر کے لیے میں نے کوئی حد بندی بیان نہیں کی، ذکر کے لیے حدود و قیود رب نے بیان نہیں کی۔ اللہ فرماتے کہ تم نے میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، تم نے صبح کرنا ہے، دوپہر کو کرنا ہے، شام کو کرنا ہے۔ اور اگر قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کیا جائے تو میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر جا بجا ذکر کثیر کا حکم دیا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو جائے تم اس کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ عین جہاد کے وقت جب دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ اس وقت مجاہدین کو ذکر کثیر کا حکم دیتے ہیں۔ اگر تم ذکر کثیر کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ کھانا کھانا ہے اور قیلولہ کرنا ہے، عصر تک آرام کرنا ہے۔ قرآن عظیم الشان کیا کہتا ہے؟ قرآن عظیم الشان کے اندر میرے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب تم جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کا معنی روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، محنت مزدوری کرو، دکان کھولو۔ لیکن جمعے کے بعد تو دکان بند ہوتی ہے، اس لیے میں بعض مرتبہ کبھی مجلس کے اندر دوست احباب سے کہہ دیتا ہوں اگر آپ نماز جمعہ کے بعد دکان نہیں کھول سکتے کوئی بات نہیں، نماز جمعہ کے بعد لمبا چوڑا کام کاروبار تجارت خرید و فروخت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، آپ جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، گھر کے اندر متفرق چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بعض دفعہ خاوند کی ملکیت میں ہوتی ہے، کوئی عورت کی ملکیت میں ہوتی ہے، تو خاوند وہ چیز اپنی بیوی کو بیچ دے، بیوی اس چیز کو خرید لے۔ اگر گھر کے اندر یہ خرید و فروخت کا چھوٹا سا سلسلہ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے لوگوں کو اپنا فضل، لوگوں کو اپنی رحمت، اپنی تمام تر برکات عطا فرما دیتی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے فضل کے حوالے سے عجیب جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت ہمیں ایک دعا سکھلائی گئی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میرے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ہمیں دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوئے تو رحمت کی دعا مانگی، مسجد سے باہر نکلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگا۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کا معنی یہ ہے، اے اللہ مجھے نماز کی توفیق دے دے، اللہ میرے اوپر عبادات کا دروازہ کھول دے، اللہ مجھے تلاوت قرآن کی توفیق دے دے، اللہ مجھے ذکر و اذکار کی توفیق دے دے۔ جتنی بھی عبادات ہوتی ہے وہ ساری کی ساری رحمت کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ مسنون دعا پڑھ کر مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے گھر کے اندر گناہوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور نیک اعمال کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ مسنون دعا پڑھ کے مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتا وہ بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی گناہوں کے کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی موبائل کے اوپر غلط چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے جو ساری کی ساری معصیت کے اندر چلی جاتی ہے۔ اگر بندہ مسنون دعا پڑھ کے داخل ہو جائے اللہ گناہوں سے اس کی حفاظت فرما دیتی ہے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ یوں سمجھ لیں اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ بندے کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اللہ قدم قدم پہ بندے کو گناہوں سے بچا کر نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کا فضل مانگتے ہیں،
اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ جتنی کائنات کے اندر دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری فضل کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ وہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگتے کہ اللہ مجھے روزی دے دے، اللہ مجھے کھانا دے دے، اللہ قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا کر دے، اللہ میری دکان کے اوپر گاہک آنا شروع ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں فضل کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت اور مسجد سے نکلتے وقت مسنون دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ جو بندہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا وہ بندہ کبھی بھی غربت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو بعض مرتبہ دعا پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر تو پریشانی آ جاتی ہے، ہم تو بعض مرتبہ ٹینشن ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم بعض مرتبہ کوئی نیک کام کرتے ہیں، مسنون دعا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے یقین کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ ہم کہتے پتہ نہیں فضل ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں دکان پہ جائیں گے روزی ملے گی یا نہیں ملے گی، دکان پہ جائیں گے گاہک آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے تو ویسے اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی کے اندر میرے اللہ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جب ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں گمان یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا فضل، اللہ تعالیٰ مجھے روزی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو دے دیتا ہے۔ جب بندے کا گمان یہ کہ نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ بعض مرتبہ ہم کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں تو خود ہی اس سوچنے لگ جاتے پتہ نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جب انسان کی کیفیت وظیفہ بتاتے ہوئے یہ بن جاتی ہے تو پھر اس وظیفے کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ اگر بندہ کسی کے اوپر دم کرتا ہے اور دم کرتے وقت بندے کی کیفیت یہ بن جاتی ہے پتہ نہیں اثر بھی ہوگا یا نہیں، شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، جب بندہ اس جملے کو استعمال کرتا ہے، اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمان کے مطابق فیصلہ کرتے مریض کو صحت نہیں ملتی۔ کلام اللہ کے اندر تو تاثیر ہے، احادیث رسول اللہ کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی وظیفہ بتائیں، جب بھی کسی کے اوپر دم کریں، یقین یہ رکھیں انشاءاللہ اس مریض کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اس بندے کو فائدہ پہنچے گا۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کسی سردار کو کس سانپ نے کاٹ لیا تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی لمبا عمل نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس سردار کے اوپر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کے زہر کے اثر کو ختم فرما دیا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو سانپ کے زہر کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور آج تو سورہ یاسین پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے دعا کی جاتی ہے، تب بھی انسان کو فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس کی وجہ یقین کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ اگر یقین انسان کا مضبوط بن جائے اللہ تعالیٰ بندے کو تمام فوائد اور ثمرات عطا کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ادعوا اللہ موقنون وانتم بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایک ہفتہ پہلے مانگی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پھر قبول نہیں فرماتے۔ تو انسان کے اندر یقین کی نعمت ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کی تمام مرادوں اور تمام تر عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی دوسری وجہ عدم کثرت، یعنی ذکر کا کثیر نہ ہونا۔ جب ہم ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ذکر کثیر کے فوائد ہمیں ضرور نصیب ہوں گے۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں نے اس کے اوپر چند ہفتے پہلے ایک مستقل بیان بھی کیا تھا کہ اس کی تشریحات کیا ہیں، میں صرف ایک مطلب بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ یاد کرو، میں تمہیں رحمت، بخشش، عنایات، برکتوں کے ساتھ یاد کروں گا۔ کہ میرے بندے تو میری اطاعت فرما برداری کرنا شروع کر دے، میں تیرے اوپر رحمت اور برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آتا ہے بہت ظالم گورنر تھا، اس نے تابعین کے اوپر بھی ظلم کیا، ان کا خون بہایا۔ حجاج بن یوسف کا ایک بھتیجا تھا جس کو حجاج نے کسی علاقے کا گورنر بنایا۔ بھتیجا عیاش قسم کا انسان تھا، عورتوں کا دل دادا تھا، عورتوں کے اندر دلچسپی رکھتا تھا۔
حتیٰ کہ جس علاقے کے اندر گورنر بنا کے اسے بھیجا گیا، اس نے اپنے قریبیوں سے کہا کہ پورے علاقے کے اندر آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی عورت نظر آئے تو مجھے اطلاع کرو۔ چنانچہ اس کے چیلوں نے اطلاع کرنا شروع کر دی۔ کسی طریقے سے یہ ان خواتین کے پاس جاتا اور جو بھی اس کے پاس طور طریقے تھے وہ جا کے خواتین سے بدکاری کرتا۔ طبیعت کے اندر یہ غلط حرکتیں آ چکی تھی۔ اس گورنر کو پتہ چلا کہ کسی محلے کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، کنواری ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو اس گورنر نے لڑکی کے پاس پیغام بھیجے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی با حیا تھی، بے حیا نہیں تھی، دل کے اندر خوف خدا رکھنے والی تھی، دل کے اندر خشیت الہی کی صفت رکھنے والی تھی۔ لڑکی نے انکار کر دیا۔ تو اس کے چیلوں نے بتلایا کہ آپ وہ لڑکی ضرور حاصل کریں، بڑی خوبصورت ہے۔ تو اس نے لڑکی کے پاس تحفے تحائف بھیجے تاکہ وہ مال کی وجہ سے میرے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے، چونکہ میرے حضرت فرماتے فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مال کا فتنہ اور دوسرا جمال کا فتنہ۔ مرد جمال کے فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور عورتیں مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس نے مال کے ذریعے لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ لطیفہ سنا دوں آپ کو، ایک ٹرین کے اندر کوئی لڑکا سفر کر رہا تھا تو اس کے سامنے والی سیٹ کے اوپر کوئی خاتون سوار تھی۔ برقعے دو قسم کے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں۔ ایک برقع کالے رنگ کا جو عموماً خواتین پہنتی ہیں۔ جب خواتین کالے رنگ کا برقع استعمال کرتی، ہاتھ کے اندر اگر دستانے وغیرہ جرابے پاؤں کے اندر نہ ہو تو ہاتھ اور پاؤں نظر آتے ہیں، پیشانی بھی ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور طالب علم جس کو حاشیہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو وہ حاشیہ پڑھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کتنے سال کی ہے۔ یہ طلباء سمجھ گئے ہوں گے حاشیے سے کیا مراد ہے۔ اور ایک برقع ہوتا ہے ٹوپی والا۔ ٹوپی والے برقعے کے اندر عورت کی نہ آنکھیں نظر آتی ہیں، نہ جلد نظر آتی ہے، نہ پیشانی نظر آتی ہے۔ وہ برقعے کے اندر اپنے ہاتھوں کو بھی بند کر لیتی ہے۔ اس خاتون نے کوئی ٹوپی والا برقع پہنا ہوا تھا۔ اب اس نوجوان کی چاہت یہ تھی کہ کسی طریقے سے میں اس باجی کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ گفتگو کروں، لیکن وہ خاتون قریب کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ٹرین کے اندر جیسے چیزیں بیچنے والے آتے ہیں، وہ چیزیں بیچنے والا کی سلنٹی تھی، پاپڑ تھے، جیسے بچے چنو منو پاپڑ کھاتے ہیں، اور لیز تھی، جوس تھا، بوتل تھی، تو اس نے کافی ساری چیزیں خرید کر اس خاتون کو دے دی۔ خاتون نے لی اور جوس پینے شروع کر دیے۔ اس کے تو مزے لگ گئے، لیکن خاتون بات نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ریل کسی اسٹیشن پہ جا کے رکی تو نوجوان نے کہا کہ باجی میں آپ کے لیے سیب لے کے آؤں؟ تو اس خاتون نے کہا بیٹا میرے تو دانت ہی نہیں ہیں۔ اب یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید برقعے کے اندر کوئی حور پری خاتون ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ برقعے کے اندر تو کوئی بوڑھی عورت ہے۔ تو مرد جو ہے یہ خوبصورتی کے فتنے کے اندر جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس گورنر نے مال کے ذریعے اس عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت تیار نہ ہوئی۔ حتیٰ کہ اس لڑکی نے گورنر کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے تو نکاح کر لو، شرعی طور پہ میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی، آپ کے پاس وقت گزاروں گی۔ اس نے کہا میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس لڑکے نے زبردستی پیغام بھیجا کہ آج کی رات میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ لڑکی نے اپنی والدہ کو بتا دیا، اپنے بھائیوں کو بتایا کہ اس طریقے سے گورنر نے میرے پاس پیغام بھجوائے، تحفے تحائف بھیجے، آج وہ رات ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گورنر کو آج کی رات قتل کرنا ہے۔ اب وہ اکیلا آیا، جو ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو بھائی چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مل کر اس گورنر کے اوپر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد ایک بوری کے اندر ڈالے اور وہ بوری اٹھا کر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گئے۔ حالانکہ حجاج بھی خود ایک بہت بڑا ظالم تھا۔ تو جب حجاج کے سامنے اس بوری کو رکھا گیا، حجاج نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے؟ بھائیوں نے جواب دیا آپ کے ظالم بھتیجے کے ٹکڑے ہیں۔ آپ نے میرے بھتیجے کو قتل کر دیا؟ جی ہاں، ہم نے آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ وہ ہماری بہن کی عزت کو لوٹنا چاہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ بیٹا ظالم تھا اور قصور بیٹے کا ہے، زیادتی میرے بھتیجے کی ہے۔ حجاج بن یوسف نے ایک جملہ کہا
کہ میں ان ٹکڑوں کو دفن کرنے کے لیے کسی جگہ نہیں بھیجوں گا، بلکہ ان ٹکڑوں کو کتوں کے سامنے ڈالوں گا۔ یہ ٹکڑے تو کتوں کے کھانے کے قابل ہیں۔ جس بندے کی طبیعت کے اندر، فطرت کے اندر بے حیائی آ چکی تھی، حجاج بن یوسف نے لڑکی کے بھائیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ ظالم جس کو میں تھوڑی دیر کے بعد کتوں کے سامنے ڈالوں گا، یہ تمہاری بہن کی عزت کو مال کی وجہ سے لوٹنا چاہتا تھا۔ اس ظالم کی جتنی بھی جائیداد پراپرٹی ہے، میں وہ ساری کی ساری آپ کی بہن کے نام کر دیتا ہوں۔ لڑکی نے اپنے خدا کو یاد رکھا اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے کہ میں نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، میں نے زنا کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ جب لڑکی نے اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے اللہ کو یاد رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو مال کے ذریعے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتیں اس بچی کو دنیا کے اندر عطا کر دی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دیں گے۔ بعض سالکین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی سالکین 2-3 اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں تو دینی گفتگو کی بجائے وہ گپ شپ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، فضولیات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گپ شپ کرنے سے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس گفتگو سے منع کیا ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی کے علاوہ تم کوئی کام گفتگو نہ کیا کرو۔ جو بندہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ گفتگو کرتا ہے، فضولیات کرتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، تو زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ بندہ دور ہوتا ہے جس بندے کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنے سے دور فرما دیتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ سے دور کیوں چلا جاتا ہے؟ یہ بندہ زیادہ گفتگو کی وجہ سے، زیادہ بولنے کی وجہ سے اپنے دل کو سخت کر کے اللہ رب العزت کے فرما برداروں کی جماعت سے نکل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ تعالی کل احیانہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ وہ ہے کہ سوتے وقت بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی ہمیں دعائیں بتلائی، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا بتلائی، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بتلائی۔ جب ہم بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تو میرے پیغمبر نے دعا سکھائی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اس دعا کا جو پہلا لفظ ہے غفران کا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملہ استعمال کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے اللہ میرا یہ تھوڑا سا وقت ذکر کے بغیر گزر گیا، اللہ میں اس کے اوپر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ یہ تھوڑا وقت ذکر کے بغیر گزرا، میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سبق یہ دے دیا کہ اپنا وقت غفلت کے اندر نہ گزارو، اور یہی وجہ ہے ہمارے اکابرین مشائخ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو لمحہ غفلت کے اندر گزر گیا سمجھ جاؤ کہ وہ لمحہ کفر کے اندر گزر گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلین کے اندر سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس بندے کے پیچھے نہ چلنا، اس بندے کی پیروی نہ کرنا، اس بندے کی اتباع نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ تو اپنے آپ کو غفلت سے بچانا چاہیے، اپنے آپ کو سستی سے بچانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی تیسری وجہ وہ ہے عدم دوام، یعنی ذکر کا ہمیشگی کے ساتھ نہ کرنا۔ جب انسان کبھی ذکر کر لیتا ہے تو کبھی ذکر چھوڑ دیتا ہے،
کبھی ذکر کم کر لیا، کبھی ذکر زیادہ کر لیا، تو ذکر کے اثرات پھر انسان کو، سالکین کو محسوس نہیں ہوتے۔ جب بھی ذکر کریں تو پابندی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ معمولات کا اہتمام کریں۔ جو بندہ معمولات کی پابندی کرتا ہے اس بندے کو روحانی اعتبار سے ترقی ضرور ملتی ہے۔ یہ جو ہم بعض مرتبہ جب کیفیات بنتی ہیں تو ذکر کی پابندی کرتے ہیں، کیفیات کم ہونے لگتی ہے تو ذکر کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتے تسبیحات بھی رہ جاتی ہے، تلاوت بھی رہ جاتی ہے، مراقبہ بھی رہ جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے معمولات کو کر ہی نہ سکے تو وہ بندہ روحانی ترقی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ میرے پیر و مرشد تو فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یومیہ معمولات کو صرف ایک ہفتہ پابندی کے ساتھ کر لے تو اس بندے کی زندگی کے اندر تبدیلی ضرور آتی ہے۔ اللہ زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ اللہ والے جو بات ارشاد فرماتے ہیں ان کی بات کے اندر صداقت ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو یہ چیز بتائی، عمل کیا تو فائدہ ہو گیا، میں نے اس ملک کے اندر رہنے والے بندوں کو بتلائے، عمل کیا، فائدہ ہو گیا۔ اگر وہی معمولات ہم پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، معمولات کے اندر ناغہ نہ کریں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذکر کی برکات ضرور عطا فرمائیں گے۔ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی اگلی وجہ عدم یقین، کہ ہمیں بعض مرتبہ یقین نہیں ہوتا کہ میں ذکر کروں گا، پتہ نہیں مراقبے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور بعض سالکین کہتے ہیں مراقبہ کرتے کچھ محسوس تو ہوتا نہیں ہے، مراقبہ کرتے ہیں تو دل دھڑکتا نہیں ہے، نہ پھڑکتا ہے، نہ بولتا ہے۔ جب میں مراقبہ کرتا ہوں تو توجہ کبھی ادھر جاتی ہے تو کبھی ادھر چلی جاتی ہے، مجھے مراقبے کے اندر فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے مراقبے کے اندر فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تسبیحات کرتا ہوں تو تسبیحات کا مجھے فائدہ نہیں ہوتا۔ جب اس سالی کی زبان کے اوپر یہی ہوگا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا، تو اللہ بھی کہتے ٹھیک ہے میرے بندے، جب تو کہتے ذکر کا فائدہ نہیں ہوتا تو میں بھی تجھے ذکر کا فائدہ نہیں دیتا۔ ذکر کے حوالے سے ہمارے اندر یقین کی نعمت ہونی چاہیے کہ ہم ذکر کریں گے تو اس کا اثرات انشاءاللہ ضرور پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر ذکر کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی اگلی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے۔ اگر بندہ معمولات کا اہتمام کرے اور ادھر سے گناہ بھی کرے تو گناہوں کی وجہ سے ذکر کے انوارات، ذکر کے ثمرات، ذکر کی برکات سے سالک محروم ہو جاتا ہے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح سے لے کر شام تک 9-10 گھنٹے کا مراقبہ کرے اور شام کے وقت صرف ایک بد نظری کر لے، ایک بد نظری 9 گھنٹے کے ذکر کے انوارات کو زائل کر دیتی ہے۔ ایک طرف 9 گھنٹے کی محنت، اور یہ 9 گھنٹے کی محنت وہ ہے جو انسان کے لیے بعض مرتبہ مشکل ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا، مصلے کے اوپر، زمین کے اوپر بیٹھنا، ہر وقت یاد الہی کے اندر مشغول رہنا، 9 گھنٹے بندہ محنت کر کر کے اپنے معمول کو پورا کرتا ہے، شام کے وقت صرف ایک گناہ کر لے، ایک گناہ 9 گھنٹے کی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی آخری وجہ وہ ہے مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا۔ جب مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا تو ہم ذکر الہی کے انوارات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پھر ہماری روحانی ترقی بھی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے جو سبق پچھلے سال تھا وہی سبق آج کے دن بھی ہے، جو سبق 2 سال پہلے تھا 2 سال کے بعد بھی وہی سبق ہے، جو کیفیات 6 مہینے پہلے تھی وہی کیفیات 6 مہینے کے بعد اسی جگہ پہ کھڑی ہیں۔ کیفیات کے اندر بڑھوتری، اضافہ نہیں ہو رہا، کیفیات بالکل نہیں بن رہی، کیفیات کے اندر ترقی نہیں ہو رہی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غیر مسنون زندگی گزارتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کرنے کا معنی کہ ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسنون دعاؤں کو کبھی چھوڑ دیا، مسنون اذکار کو چھوڑ دیا، مسنون اعمال کو چھوڑ دیا، مسنون نبی علیہ السلام کے طرز زندگی کو چھوڑ دیا۔ جب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسان پھر بہت ساری برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اگر کسی کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے تو اس کو ختم کر کے نیک اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور برکات ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر روحانی طور پہ ترقی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذکر الہی کے اثرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔